السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک شریف انسان تھا، اپنی جوانی صاف ستھری گزاری اور نیک شریک حیات کی تمنا کی، مگر شادی کی رات بیوی کا پیٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی بولی، میں حاملہ ہوں، اس میں تمہارا ہی بچہ پل رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر سب نے اسی کی بات کا یقین کیا۔ میں نے چپ اختیار کی، مگر بیوی نے جب بچے کو جنم دیا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ بچہ تو بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہ خود سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میرا نام ادریس ہے۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ماں باپ میری شادی اپنی پسند کے مطابق کروانا چاہتے تھے۔ میں نے ابھی تک اپنے ماں باپ کو اپنی پسند نہیں بتائی تھی، کیونکہ مجھے خوف تھا، ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی پسند کا نام اپنے ماں باپ کو بتا دیا تو نہ جانے ان کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ میں اپنے چچا کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی مجھے بے حد پسند کرتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ راضی نہ ہوں، لیکن جب میں نے انہیں اپنی پسند بتائی تو وہ راضی نہیں تھے، لیکن میری خوشی کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن شادی کی رات جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ مجھے حیران و پریشان کر گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور یہ خبر سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میں تو کبھی اس کے قریب گیا ہی نہیں تھا، تو میرے بچے کی وہ کیسے ماں بننے والی تھی۔ میں نے اس کو یہ بات بھی کہی، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، تم ہی اس بچے کے باپ ہو، اور یہ بول کر وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے سنبھالوں۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میری بیوی روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھ کر بیڈ پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو کمرے کا نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ میں نے جو مسہری بہت پیار سے سجوائی تھی، اس کے پھول نیچے زمین پر پڑے ہوئے اپنی ناقدری پر رو رہے تھے، جبکہ میری دلہن بیڈ کے ایک کونے کے پاس کھڑی ہوئی مجھے گھائل کر دینے کے در پر تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں خود حیران تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، ایک نئی نویلی دلہن کب اس طریقے کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ میں بے ساختہ بڑے بڑے قدم لے کر اپنی بیوی کے قریب پہنچا تھا، اور اس کے کندھوں کو پکڑ کر میں نے جب اس کو جھنجھوڑا اور اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے اور یہ کیا طریقہ ہے، بھلا کوئی نئی نویلی دلہن ایسا کرتی ہے؟ میں نے کتنے پیار سے تمہارے لیے یہ سیج سجوائی تھی، اگر تمہیں یہ نہیں پسند تھی تو تم مجھے بتا دیتی، ایسی بیہودگی کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ میرے جذبات کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس کی یہ حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ فوزیہ بہت معصوم لڑکی ہے، لیکن اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ فوزیہ کوئی معصوم نہیں بلکہ بہت غصے والی لڑکی ہے، جو اپنے غصے اور ضد کی وجہ سے اپنی شادی کی پہلی رات تباہ و برباد کر رہی تھی۔ میرے جھنجھوڑنے پر جو بات مجھے فوزیہ نے بتائی وہ سن کر میں اس کی شکل بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے اور یہ بچہ میرا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی کیا بول رہی ہے۔ ابھی ہماری شادی کو بمشکل 1 گھنٹہ نہیں ہوا تھا، ایک دم سے وہ کیسے حاملہ ہو گئی تھی، حالانکہ میں تو اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے شاکڈ ہوا، کیا میری بیوی بد کردار عورت تھی جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھی؟ میں اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ غصے اور دکھ کی شدت سے میرا دل کر رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ میں آج کی بات نہیں کر رہی ہوں، شادی سے پہلے تم نے میرے ساتھ جو جو کیا ہے اسی کی وجہ سے
آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں۔ کچھ دیر تو میں حیرت سے گنگ حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا تھا اور اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی پرینک وغیرہ تو نہیں کر رہی، کیونکہ آج کل کی نسل میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب اس کا سنجیدہ چہرہ اور بہتے ہوئے آنسو دیکھے تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی پرینک نہیں ہے بلکہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں فوراً ہی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اگر میں ابھی فوزیہ کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا یہ خناس نہیں نکالتا تو ساری عمر اس کے دل و دماغ میں یہی بات بیٹھی رہتی۔ اس لیے میں نے فوراً سر انکار میں ہلا دیا اور اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے بے انتہا محبت کی ہے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بھی بیلے ہیں، لیکن خدا پاک اس بات سے گواہ ہے کہ میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ حلال ہی رکھا تھا، کبھی حرام کرنے کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میری سوچ ایسی ہے تو تم خود بتاؤ میں ایسے کیسے اتنی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہوں؟ جبکہ میری دلہن اس بات کو سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اس کو خاموش کروایا اور بنا کوئی بھی سوال و جواب کیے بغیر اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے، کیونکہ اب میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی کسی غلط فہمی کا شکار ہے، اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اب میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لیٹ کر سو جاؤ۔ لیکن وہ بالکل بھی نہیں سن رہی تھی اور اپنی طبیعت کو مزید خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے میں یکدم ہی گرم ہو گیا اور غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے سلا دیا۔ اب میرا دماغ 100 کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ میں خود اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ واقع کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہی اور کہیں میں اس کے ساتھ نشے میں آ کر تو یہ کام نہیں کر گیا۔ لیکن بہت زیادہ زور دینے کے بعد بھی میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنی اس کزن کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبھی تو مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ فوزیہ کردار کے معاملے میں سب سے زیادہ بہترین تھی۔ اس کو میں نے کبھی بھی کسی بھی غلط فعل میں نہیں دیکھا تھا، تب بھی فوزیہ میرے دل میں یکدم ہی گھر سی کر گئی تھی۔ میں اس کے اوپر چاہ کر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس چیز کا افسوس بھی تھا کیونکہ وہ اپنا کرا کرایہ میرے سر تھوپ رہی تھی۔ میرا دل ان سب باتوں کے بعد بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ آج میری زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا اور یہ سب سے اہم دن میرا ان ساری فضول سی باتوں میں خراب ہو چکا تھا۔ رات جیسے تیسے گزر ہی گئی تھی اور صبح کی روشنی پوری آب و تاب سے روشن ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میری بیوی میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم ان سب چیزوں کے بارے میں خود اپنی ماں باپ کو بتاؤ گے یا پھر یہ کام میں خود اپنے طریقے سے انجام دے دوں؟ وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فوزیہ ہے جو اتنی معصوم سی تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر ہی تو مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور آج اس کا کانٹے دار لہجہ دیکھ کر مجھے بے انتہا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ بدل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیوقوف عورت ایک معمولی سے شک کی بنیاد پر ہم دونوں کا رشتہ برباد کر رہی تھی کہ کیسے تم نے میری عزت شادی سے پہلے خراب کی تھی۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کل تک وہ مجھے یہ الزام ٹھہرا رہی تھی کہ میں اس کے بچے کا باپ ہوں، اور اب وہ سیدھا سیدھا مجھے زانی کا خطاب دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں یکدم ہی اس کی بات کے بعد ہتے سے اکھڑ چکا تھا۔ میرے لیے سب چیزوں سے زیادہ میری عزت معنی رکھتی تھی۔
اگر میری عزت جاتی تو میں کسی صورت بھی اپنی محبت کا عیب نہیں ڈھانپتا۔ میں نے غصے کے عالم میں اپنی بیوی کا بازو آئینی گرفت میں تھاما تھا اور اس کو اپنی جانب کھینچے ہوتے ہوئے غرا کر اس کے چہرے پر کہا، یاد رکھنا فوزیہ، اگر تم نے اپنا گناہ میرے سر ڈالنے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کر دوں گا جس کی تم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن تمہاری وجہ سے کبھی میری عزت پر داغ آیا تو یاد رکھنا میں تمہیں بھی داغدار کر دوں گا۔ میں یہ بول کر غصے کے عالم میں وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پیچھے گھر کے اندر کیا ہوا ہوگا۔ باہر آنے کے بعد بھی میرا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں ابھی ہوٹل پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے کہ سامنے سے میرے خالو کا ایک بیٹا جس کا نام صابر تھا، وہ چلتا ہوا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرا منہ اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ شخص ہمیشہ سے ہی تیزاب کی مانند لگتا تھا۔ اس کی زبان الفاظ نہیں بلکہ انگارے اگلتی تھی۔ جتنی نفرت میں نے آج تک کسی سے نہیں کی تھی، اتنی نفرت میں اس ایک شخص سے کیا کرتا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی میں اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا اور گھر جانے کے راستے پر گامزن ہو چکا تھا، جبکہ وہ میرے پاس آ کر اپنے اندر بھرا ہوا بغض اگلنا چاہتا تھا۔ وہ نہ ہوتا دیکھ فوراً ہی میرے پیچھے کو لپکا تھا، لیکن میں نے اس کو بالکل بھی منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد ایک تماشا میری بیوی پہلے ہی کھڑا کر چکی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ یقیناً فوزیہ سب لوگوں میں یہ بات بول چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ پہلے ہی سہاگ رات منا چکا ہوں۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، کیونکہ انسان کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر فوزیہ نے یہ بات میرے ماں باپ کے آگے بول دی تھی تو یعنی میری عزت کا وہ مکمل طور پر وہ کچرا کر چکی تھی۔ مجھے یکدم ہی اپنی محبت پر افسوس ہوا تھا کہ جس شخص کو میں نے اتنا چاہا، اتنی چاہ سے اسے بیاہ کر لایا، اس نے مجھے سب کے سامنے اس طریقے سے رسوا کیا۔ یہی سب سوچ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوزیہ کا منہ توڑ ڈالوں، لیکن میں نے جلد ہی خود کو قابو کر لیا تھا اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کے پاس کھڑا ہونے کی دیر تھی کہ وہ میرے قریب آئے اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے سیدھے گال پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میرا پورا منہ دوسری طرف گھوم سا گیا تھا۔ جبکہ یہ ہوتا دیکھ فوزیہ نے بھی گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کو میرے باپ سے اس چیز کی بالکل بھی آس امید نہیں تھی، جبکہ میں خود بھی حیران و پریشان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا۔ میرے باپ نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کی وجہ سے۔ میری آنکھوں میں یکدم ہی نمی سی آ گئی تھی۔ میں بے قصور ہو کر بھی سب لوگوں کی نگاہوں میں قصوروار ٹھہرایا جا چکا تھا۔ میری ماں غصے کے عالم میں چنگھاڑتے ہوئے کہنے لگی، شرم آنی چاہیے، تمہیں ایک عورت ذات کے ساتھ اتنا ظلم کیا تم نے۔ تمہیں معلوم تھا کہ ہم تمہاری شادی تمہاری پسند کے مطابق ہی کروائیں گے، بھلے ہم لوگ اس بات پر بضد تھے کہ ہم اپنی پسند کی لڑکی لائیں گے، لیکن تم نے ایسا کام کیا۔ مجھے تم سے اس چیز کی بالکل بھی آس امید نہیں تھی کہ تم اس بچی کی عزت کو داغدار کر ڈالو گے۔ تم یہ کیوں بھول گئے کہ ایک وقت میں اللہ تمہیں بھی بیٹی سے نواز سکتا ہے؟ تم نے کیوں اس بچے کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ میری ماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہے جا رہے تھے اور وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کر رہی تھی۔ میں نے ان سب کو سمجھانا چاہا کہ میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن پورا خاندان ہی میرا مجھ سے ناراض ہو چکا تھا اور میرے خلاف ہو کر بغاوت پر اتر آیا تھا۔
میرے ابا جان مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن میری ماں نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ میں پریشان سا اپنے کمرے میں آ کر سر تھام کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ شادی میرے گلے کا توق بن چکی تھی، جس بیوی کے لیے میں نے اتنی دعائیں مانگی تھیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے ماں باپ کے پاؤں میں گر گیا تھا۔ اس بیوی نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میں نے غصے کے عالم میں اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا اور اس کے منہ پر ایک گھماتا ہوا زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور اس کے منہ پر چنگھاڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے آج مجھے میرے ماں باپ نے بھری محفل میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ جو ماں باپ مجھے ایک غصے بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، انہوں نے مجھ پر تمہاری وجہ سے آج ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ یاد رکھنا فوزیہ، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد سب کو ساری سچائی معلوم ہو جائے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر شازیہ کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی اور میں اس پریشانی کو بھانپ چکا تھا، لیکن میں خاموشی سے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے اور ایک نیا دن میرے لیے ایک نیا امتحان کی طرح کھڑا ہوتا تھا۔ جیسے جیسے فوزیہ کی طبیعت خراب ہوتی تھی، میرے ماں باپ مجھے کوسنا شروع کر دیتے تھے۔ کہیں کہیں وہ لوگ اس خوشی سے بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں وہ لوگ اس خوشی کو اس طریقے سے ملنے پر اداس بھی تھے۔ لیکن میں ان لوگوں کو اپنی کیفیت سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میں نے فوزیہ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا ہے، لیکن میری اس بات کو سننے کا کوئی روادار ہی نہیں تھا۔ دن آنکھ بند کر کے گزر گئے تھے اور وہ پل بھی آ گیا تھا جب میری فوزیہ کی کوکھ سے بچہ جنم لینے والا تھا۔ ہم سب ہی ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی بھی طور طریقے سے کے ساتھ خیر خیریت سے وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ مجھے تو بس ہر حال میں اس بچے کا چہرہ دیکھنا تھا اور اس کا DNA کروا کر ان سب کے سامنے حقیقت لانی تھی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وارڈ میں سے نرس باہر آئی تھی اور جو خبر اس نے ہم سب کو دی تھی وہ ہم سب کو ہی حیران و پریشان کر گئی تھی۔ میں تو پہلی فرصت کے اندر ہی وارڈ میں چلا گیا تھا اور جیسے ہی میں نے بیبی کارڈ کے اندر بچہ دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ بچہ میرا تھا ہی نہیں بلکہ وہ بچہ تو ایک گدھے کا۔ جس رات فوزیہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اس کی عزت لوٹ چکا ہوں، اس رات میں نے اپنے آپ کو بہت گرا ہوا محسوس کیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت ذلیل محسوس ہو رہا تھا کہ فوزیہ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے بھی کچھ غلط کیا ہے تو وہ مجھ پر الزام تلاشی کر رہی ہے۔ بچہ ہو جانے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے، لیکن اس بچے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں مسلسل آنسو آئے جا رہے تھے۔ ایسا ہی حال فوزیہ کا بھی تھا، کیونکہ اس نے بھی جو میرے ساتھ ان 9 مہینوں میں کیا تھا اس چیز کا اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور جب اس بچے کو سب نے دیکھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے بھی خواب میں تصور نہیں کیا تھا کہ وہ بچہ گدھے کا ہوگا۔ پورے خاندان کے منہ پر ایک یہی بات تھی، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فوزیہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ گدھا تھا۔ میرا ہاتھ بھی سب سے مختلف نہ تھا۔ میرا ایک کزن تھا جس سے میں ہمیشہ ہی چڑھتا تھا، اس کا نام صابر تھا اور میں اسی کو گدھا گدھا وغیرہ بولتا رہتا تھا۔ مجھے بولتا دیکھ سب ہی اسے گدھا گدھا کہنے لگ گئے تھے، کوئی اس کو سیدھے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ میرے خالو کا بیٹا، میں اس انسان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور وہ انسان جان بوجھ کر میری کاٹ میں ہمیشہ ہی لگا رہتا تھا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں فوزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس چیز کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر رہا ہوں، تو اس نے اگلے روز ہی
اپنے ماں باپ کو میری ہونے والی بیوی کے لیے بھیج دیا تھا اور ان سے رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ فوزیہ بھی مجھے دل ہی دل میں پسند کیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے انکار کر دیا تھا اور میرے انتظار میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ فوزیہ کا بتانا تھا کہ ایک روز وہ رات کے پہر اپنی سالگرہ والے دن میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں ہر سالگرہ پر ہی اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفے تحائف لے کر ضرور جاتا تھا۔ میرا ان کے گھر کے اندر جانا سختی سے منع تھا، اس وجہ سے رات کے 12 بجتے ہی میں اس کی چھت پر جا کر اندر والے کمرے میں اس کو بہت پیار محبت سے وش کیا کرتا تھا۔ اس بار بھی میرا یہی ارادہ تھا، لیکن عین 12 بجے کے وقت میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں اس کو برتھ ڈے وش کرنے کی بجائے اپنی ماں کو ہسپتال لے کر بھاگا تھا، اور اس کے پیچھے ہی یہ بات جب صابر کو معلوم ہوئی تو وہ میری جگہ بھیس بدل کر فوزیہ سے ملنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ فوزیہ کا کہنا تھا کہ وہ یہی سمجھی تھی کہ میں کمرے کے اندر داخل ہو چکا ہوں، اور وہ میرا تصور کر کے ہی اس کے سینے سے جا کر لگ گئی تھی۔ ہم دونوں کبھی بھی اس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا تھا، اور برداشت بھی قدرے کم ہو گئی تھی۔ اس لیے جذبات میں آ کر فوزیہ مجھے سمجھ کر صابر کے گلے لگ چکی تھی، اور اس چیز کا صابر نے بھرپور فائدہ اٹھا کر اس روز فوزیہ کی عزت کو تار تار کر دیا تھا، اور اس کو بنا یہ سمجھنے کا موقع دیے بغیر کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کرنے والا کون ہے، اس کی عزت کو لوٹ لیا تھا، اور بنا بھی کچھ کہے وہاں سے نکل کر گھر آ گیا تھا، جبکہ فوزیہ یہی سمجھی تھی کہ وہ بچہ میرا ہے، کیونکہ اس رات اس کے قریب آنے والا اس کے خیال کے مطابق کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ میں نے ان 9 مہینوں کے اندر فوزیہ کو بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ تم میری بچپن کی محبت کے ساتھ ساتھ میری چچا کی عزت بھی ہو، یعنی کہ میری عزت تو میں کیسے تمہاری عزت کو تباہ و برباد کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی فوزیہ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں اور فوزیہ بچپن ہی سے صابر کو گدھا گدھا بول کر چڑھاتے تھے، اور اب تک بھی ہم لوگ اسی کو گدھے سے مخاطب کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہم دونوں سے بے انتہا چڑھتا تھا، اور اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ہم لوگ مزید اس کو چڑھاتے رہتے تھے۔ ہم سب ہی چچا تایا کے بچے تھے، لیکن اس انسان نے گھٹیا پن کی حد کر ڈالی تھی۔ سب لوگ ہی مجھ سے شرمندہ شرمندہ گھوم پھر رہے تھے، کوئی بھی میری جانب دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی کسی کو اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھا تھا۔ میرے لیے ہمیشہ ہی فوزیہ اہم رہی تھی۔ میرے دل میں اس بات کا بار بار ملال ہوتا تھا کہ میری پہلی اولاد فوزیہ سے کیوں نہیں ہو پائی۔ فوزیہ کی پہلی اولاد صابر سے ہوئی، یہ بات پورے خاندان میں آگ کی مانند پھیلی ہوئی تھی کہ فوزیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ صابر تھا۔ میری ماں جو فوزیہ کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہی تھی، یکدم ہی اس کا رویہ فوزیہ کے ساتھ اب بے انتہا سے زیادہ برا ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس چیز کی پریشانی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت اپنی ماں کو سمجھاتا رہتا تھا کہ اس میں فوزیہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، اس کو میں اس طریقے سے دوش نہ دیا کروں، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں فوزیہ کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کر لیتی تھی، اور یہ چیز مجھے بے انتہا بری لگتی تھی۔ میں نے اس سے محبت اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ایسے موڑ پر آ کر اس کا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ فوزیہ کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو بخشوں گا نہیں۔ میں عین اسی وقت اس کے گھر چلا گیا تھا اور اس کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ منحوس انسان پہلے ہی 9 2 11 ہو چکا تھا، اور اس کے ماں باپ کا پتہ بالکل بھی
کسی کو نہیں بتا رہے تھے، لیکن میں نے اس کے پیچھے بہت سے ایسے جاسوس چھوڑ دیے تھے جو اس کی ایک ایک پل کی اطلاع میرے تک پہنچا رہے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے سختی سے بول دیا تھا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس گدھے کے پیچھے پڑنے کی، ہم تمہاری بیوی اور اس بچے کو پال پوس لیں گے، لیکن تم اس کو کچھ بھی نہیں کرو گے، بے وجہ ہی خون خرابہ ہوگا اور ہم لوگ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں صابر کو کسی بھی طور پر نہیں چھوڑوں گا، اسی وجہ سے میں نے فوراً ہی پولیس کمپلین بھی کر دی تھی۔ پولیس والے بھی اس انسان کو کتے کی طرح ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی بھی طرح ہمیں معلوم ہو جائے کہ صابر کہاں پر ہے۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے چلے جا رہے تھے اور وہ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بچے سے ایک الگ ہی انسیت سی تھی، مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کو نفرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بچے تو ہمیشہ ہی سے ہی ایک پھول کی مانند ہوتے ہیں، اور میں نے اس کو ہمیشہ ہی پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اس سارے واقعے کا اثر فوزیہ پر بہت برا پڑا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی۔ شادی سے پہلے جو اس کے خواب تھے وہ سب چکنا چور ہوتے چلے جا رہے تھے، وہ بالکل مرجھا سی گئی تھی اور یہ چیز میرے لیے بالکل بھی اچھی نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی فوزیہ کو ایک اچھی زندگی دینے کے بارے میں سوچا ہوا تھا، لیکن اس صابر کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا، خراب ہو گیا۔ میری ماں کے طعنے بھی دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، جو میری بھی برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ نہ جانے فوزیہ ان کو کس طریقے سے برداشت کر رہی تھی۔ میں اس کی ہمت پر اس کو داد دیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس صابر والے معاملے کے بعد یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا تاکہ کوئی بھی فوزیہ کو کچھ بول نہ سکے۔ پولیس کی انتھک محنت کے بعد اور میرے زور دینے کی وجہ سے اس خبیث انسان کو پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا اور اس پر ریپ کیس کا ایک بہت بھاری چارج لگا کر 10 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ جبکہ اس فیصلے کے بعد میں فوزیہ کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فوزیہ کو اب کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ جیسے جیسے فوزیہ کا بچہ یعنی میرا بچہ پروان چڑھے گا، لوگ اس کو بھی بے وجہ طعنے دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ میں اس معصوم بچے کو کوئی کچھ بھی نہ کہے، کیونکہ اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کا قائل تھا، اسی وجہ سے میں نے فوراً ہی ساری باتوں کو اور اپنے ماں باپ کے ہر احکام کو مسترد کر دیا تھا اور فوزیہ اور اس کے بچے کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ فوزیہ نے اس سارے واقعے کے بعد مجھ سے بہت دفعہ معافی مانگی تھی، اور میں اس کو ہمیشہ سے یہی بولتا تھا کہ میں تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھی اس گدھے نے دھوکے میں رکھا تھا۔ لیکن وہ ہر روز ہی مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی تھی، اور میں ہمیشہ ہی اس کا دل رکھنے کے لیے یہ بول دیتا تھا کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں اب اس کے لیے کوئی بھی بات نہیں ہے، میں اپنا دل بہت پہلے ہی اس سے صاف کر چکا تھا، کیونکہ میرے لیے کوئی بھی بات اہم نہیں تھی سوائے فوزیہ کے۔ مجھے میری محبت مل گئی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔